ہم کھلے دل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہر اس شہری کے جذبات کی ترجمانی ہیں جو شہری پاکستانی شناختی کارڈ رکھتا ہے۔ وہ کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی CTBT پہ دستخط کرنے کی باتیں چل رہی ہیں ہمارے ملک میں۔ ہم اس کو عوام کے سامنے لائیں گے اور حکومتوں کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا یہ موقف ہے کہ کم از کم اس نقطے پہ آپ متحد ہو جائیں کہ جو بھی اختلاف ہو، کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے، کسی کی نفرت میں آ کے، اپنے ملک کو نہیں جلانا۔ محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقار احمد ہوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کا میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کی لیڈرشپ موجود ہے۔ محترم ہمارے مہمان جناب عادل خلیق صاحب، جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لاہور کے صدر ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر حارث ڈار صاحب، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لاہور کے، اور جناب ریاض احمد احسان صاحب، جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے۔ ابھی آپ نے لاہور کے اندر دیکھا ہوگا کہ پورے شہر لاہور میں بہت زیادہ تشہیر ہے ایک نئے نام کی اور ایک نئے پروگرام کی تکبیر کانفرنس 28 مئی کو۔ تو کسی بھی سیاسی جماعت کا، نئی سیاسی جماعت کا مینار پاکستان کا رخ کرنا کسی جلسے کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں اتنی آسانی سے مینار پاکستان کا رخ نہیں کرتیں۔ تو آج ہم لاہور کی لیڈرشپ سے جانیں گے کہ آخر ان کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا ان کا ایجنڈا ہے اس کانفرنس کے حوالے سے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے حوالے سے بالعموم اور لاہور کے حوالے سے بالخصوص کیا ایجنڈا رکھتی ہے، اور کیا عزائم ہیں پاکستان کی عوام کے لیے، کیا ایجنڈا ہے ان کے پاس۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں سوال کروں گا جناب انجینئر عادل خلیق صاحب سے کہ وہ بتائیں، ہماری آڈینس کو بتائیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ یہ جلسہ کیوں کرنے جا رہی ہے، اور یہ جو حیران کن بات ہے کہ پہلے سٹیپ پہ ہی مینار پاکستان کے اوپر ایک تاسیسی جلسے کا اہتمام کرنا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور کیا یہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر پائیں گے جو کہ پوری قوم کے لیے ایک میسج مینار پاکستان سے جائے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت شکریہ وقار بھائی۔ وقار بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پچھلے 75 سال سے ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ سیاسی نفرت ہے، انتشار ہے، جلاؤ گراؤ ہے، توڑ پھوڑ ہے اور ہنگامہ رائی ہے، تو ایک ماحول بنتا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اکتا چکے ہیں، ہر سیاسی پارٹی کو انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ نفرت کے علاوہ اور اکانومک انسٹیبلٹی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ملا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، لوگ راہ تک رہے ہیں ایسے مسیحا کی کہ جو آئے اور ان سارے حالات کو کنٹرول کر لے۔ تو اس انتشار کے موقع پہ ایک ریئیکشن ہے، سمجھ لیں ایک گیپ ہے، ایک سیاسی پارٹی کا بھی گیپ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ مینار پاکستان کا جلسہ تو ایک ریئیکشن کے طور پہ بھی عوام نکلے گی اور اس کو بھرپور انداز میں کامیاب کروائے گی۔ لوگوں کی نفرت ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اور یہ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں۔ لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کا پتہ ہے اور شناسائی رکھتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا پورا نیٹ ورک ہے، اور بڑے اچھے نوجوان اس میں شامل ہیں اور مثبت سیاست کرنے والے ہیں۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے مینار پاکستان کا رخ کرنے کا اور اس کو بھرنے کا، کہ نوجوان قیادت جو ہے، جس کا ایک مشن ہے، ویژن ہے، وہ اس میں موجود ہے، وہ ان کو اٹریکٹ کرے گی۔ ہماری جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اس پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ اس پہ رکھی گئی ہے۔ تو اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
تو لا الہ الا اللہ کی قوت سے سارے لوگ جو ہیں وہ کھنچے چلے آئیں گے اور مینار پاکستان میں انشاءاللہ اس کو کامیاب کرائیں گے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ مینار پاکستان جلسہ سمجھ لیں کہ اس کی ایک اناگوریشن بھی ہے، تو اناگوریشن جو ہے وہ بڑے جو ہے اٹیکنگ بڑی اسٹرانگ اسٹرانگ اناگوریشن ہونی چاہیے اور پوری قوم کو ایک میسج جائے گا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ جوک در جوک لوگ اس میں شامل ہوں گے مختلف محرکات کی وجہ سے، اور مینار پاکستان ایک بڑھے گا اور ایک اچھی لانچنگ ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ ہم کر رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس کی لانچنگ ہو، پورے پاکستان میں میسج جائے کہ عوام ایک منہج پہ، ایک کلمے پہ، ایک نظریے پہ کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے انجینئر حارث ڈار صاحب آپ سے کہ یہ بات جو عادل خلیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ریئیکشن کے طور پہ نکلیں گے، ایک نئی سیاسی جماعت یعنی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ریئیکشن کے طور پہ نکلیں گے اور لوگ مسیحا کے طور پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو دیکھیں گے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر خطے کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں نا، اس خطے کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ وہ ہسٹری یہ ہے کہ یہاں تقریباً 100 سال انگریز نے حکومت کی تھی اور یہاں کے مسلمان سارے جمع ہوئے تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کا کلچر مختلف تھا، ان کے علاقے مختلف تھے۔ اسی مینار پاکستان والی جگہ پہ منٹو پارک اس وقت نام تھا، تو 23 مارچ 1940 کو یعنی 100 زبانیں بولنے والے اور 100 برادریوں کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کا مطلب یعنی ہمارا ملک کسی صوبے کے بنیاد پہ نہیں بنا، کسی زبان کی بنیاد پہ نہیں بنا اور کسی خاص جغرافیہ کی بنیاد پہ نہیں بنا، یہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بننے کے بعد بھی قوم کی نظریاتی تربیت ہوتی، لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ تو آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسی ایجنڈے کو لے کے عوام کے درمیان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کو نظریے پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، نظریاتی لوگ موجود ہیں۔ جو بات عادل صاحب نے کہی ہے رد عمل والی بات، یہ ایک وقتی حالات میں بعض دفعہ حادثے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ بقول شاعر وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے نا، یہ اچانک نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے سالوں کا ماحول ہے جو ہمارے ملک کے اندر خراب کیا گیا۔ ہمارے ملک کے اندر سیاسی طور پہ جو انتشار یہ آج نہیں ہوا، یہ سالوں سے چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ گالی کا کلچر، الزام تراشی کا، پروپیگنڈے کا، اور جناب وہ آڈیو لیک کر رہا ہے، وہ ویڈیو لیک کر رہا ہے۔ یہ تو اب سوشل میڈیا آ گیا، نہیں تو پاکستان میں جو سیاسی کلچر آیا ہے وہ مثبت اور تعمیری اور بھائی چارہ اتحاد والا نہیں رہا، اس کی بجائے ہمارے ملک میں الزام تراشی کا کلچر رہا ہے زیادہ ہمارے ملک میں۔ تو آج جو سنجیدہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ پریشان ہیں اس صورتحال سے، اور ہم نکلے ہیں تو وہ لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی آگے بڑھ کے قیادت کرے۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جو ایجنڈا قوم کے سامنے رکھا ہے، ہمارے ساتھ الحمدللہ پروفیسرز ہیں، ہمارے ساتھ الحمدللہ ٹیچرز ہیں، ہمارے ساتھ الحمدللہ لائرز ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کا وہ سنجیدہ طبقہ ہے جو ان حالات کی وجہ سے پریشان تھا، وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو اپنا مسیحا سمجھ کے آج ہمارے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور یہ بھی آپ یہ ہمارا پہلا پروگرام تو نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے لاہور میں جنوری میں پروگرام کیا، فروری میں ہم نے پروگرام کیے، مال روڈ پہ ہم نے پروگرام 5 فروری کیے، کے موقع پہ، ٹھیک ہے، 5 فروری کے موقع پہ۔ اس سے پہلے جنوری میں ہم نے پروگرام کیے تھے، خواتین کے ہم نے پروگرام کیے، یوتھ کے، اسٹوڈنٹس کے ہمارے پروگرام ہوئے ہیں۔ تو جو گرینڈ ایونٹ ہے وہ ہمارا یہ چل رہا ہے۔ درمیان میں رمضان آیا تو ہماری لاہور کے اندر سحریاں، افطاریاں، جو ریلیف کا ورک ہے الحمدللہ وہ ہمارا سارا لاہور کے اندر چلا، اور لاہور کے لوگ الحمدللہ ہمیں جانتے ہیں، لاہور کے لوگ، ہمارا خدمت کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، ہماری اپنی ڈسپینسریز ہیں، ایک ہمارا ہاسپٹل ہے، ہماری ایمبولینسز ہیں، ہمارے دسترخوان ہیں، رمضان میں ہم نے سحری افطاری کروائی ہے، ہمارے آرفن کیئر سینٹر ہیں، ہمارا سلائی سینٹر ہے، ہماری اپنی بلڈ اپلیکیشن ہے، یعنی یہ ریلیف کا کام ہم کر رہے ہیں لاہور میں، اور گراس روٹ لیول تک الحمدللہ ہمارا اپنا نیٹ ورک موجود ہے۔ یعنی ہم جس طرح لاہور میں 30 پی پی کے حلقے ہیں
اور اس کے نیچے یونین کونسل، اس سے نیچے سینسس بلاک کوڈ لیول تک الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنا نیٹ ورک بنا چکی ہے الحمدللہ لاہور کے اندر۔ تو ابھی جو یہ حالات بنے ہیں، ہم یہ پروگرام 9 مئی سے پہلے ڈیسائیڈ کر چکے تھے، ہماری ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو چکی تھی، درمیان میں یہ واقعہ ہو گیا تو اس نے پھر اس کو ضرورت کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ آج ملک کے اندر کچھ لوگ سامنے بڑھیں۔ دیکھیں اس واقعے کے باوجود ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کی آپس کی کوئی الزام تراشی ختم نہیں ہوئی، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی جناب۔ کوئی گالم گلوچ ختم نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ بڑھ گیا جناب۔ ٹھیک ہے ایک خوف کی فضا ہے جس کی وجہ سے لوگ اداروں کے حوالے سے کچھ محتاط ہیں، لیکن ملک کے اندر جو پہلے چل رہا تھا وہ آج ہی چل رہا ہے جناب۔ تو ہم انشاءاللہ ان کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے، اسٹیج سے بھی سمجھائیں گے، عوام کو بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ملک کے اندر ہر بندے کو جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جس کی چاہے پگڑی اچھالے، جس کا چاہے جناب کردار کشی کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو آج درد دل رکھنے والے پریشان تو ہیں، لیکن آگے لگنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو مرکزی مسلم لیگ آگے لگی ہے، میدان میں آئی ہے، تو الحمدللہ ہمارے ساتھ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے الحمدللہ۔ تو ایک تو یہ یعنی جو سیاسی انتشار ہے ہم اس میں بات کر رہے ہیں، اتحاد کی، سمجھا رہے ہیں قوم کو کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان بھی محفوظ ہونی چاہیے، مال بھی محفوظ ہونا چاہیے، اور عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے دوسرے کی عزت اچھالے جناب، ٹھیک ہے۔ اختلاف رائے ہونا چاہیے، یعنی اختلاف رائے ہو جاتا ہے لیکن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، جو ملک میں چاہ رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جو سیاسی قیادت ہے بڑی بڑی، حتیٰ کہ وزیر، وفاقی وزیر لیول کے لوگ، تو اگر وہ مخالفین کے بارے میں یعنی کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں، گھٹیا قسم کی باتیں کریں، تو نیچے جماعتوں نے بھی یہی کرنا ہے جناب۔ جو قیادت کرے گی وہی نیچے پارٹی کرے گی جناب۔ تو قیادت اگر اپنی نیچے کارکن کو نہیں سمجھاتی اور اس کی غلطی پہ پکڑ نہیں کرتی تو کارکن پھر بلنڈر کرتے ہیں جناب، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایک تو اس پہ کام کر رہے ہیں، دوسرا اس کا تعلق تکبیر کانفرنس یوم تکبیر کے ساتھ ہے، اور یہ بات حالانکہ ہماری حکومتوں کو عوام کے سامنے لانی چاہیے۔ خواجہ اسف صاحب نے اس دن حامد میر صاحب کے پروگرام میں اعتراف کیا کہ IMF کا پریشر ہے کہ پاکستان قسط اس وقت دیں گے جب پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرے گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی CTBT پہ دستخط کرنے کی باتیں چل رہی ہیں ہمارے ملک میں۔ ہم اس کو عوام کے سامنے لائیں گے اور حکومتوں کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر، تو یہ کیسے یہ کام ممکن ہوگا کہ اس چیز کو روکا جائے؟ پارلیمنٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، باقی تو عوام 22 کروڑ عوام پاکستان کے اندر موجود ہے۔ آج اگر پارلیمنٹ میں مثال چند ہیں تو ایسا تو نہیں کہ وہ ساری ہی وہاں چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ جو پاکستان کی عوام ہے لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کے پیچھے کروڑوں لوگ موجود ہیں، یہ عوامی پریشر جو ہے یہ حکومتوں کو بھی یہ تنبیہ کرے گا اور دنیا کے سامنے بھی پیش کرے گا کہ پاکستان کے لوگ سوئے نہیں ہوئے، وہ اپنے اصل مسائل کو جانتے ہیں۔ حارث بھائی نے بات کی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک نظریاتی پارٹی ہے اور اس نظریے کی بنیاد پہ لوگ کھنچے چلے آئیں گے۔ ریاض احسان صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ بات ایک عام طور پہ کی جاتی ہے کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو چکا ہے، لوگ مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے، لوگ مذہبی جماعتوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ یہ پاکستان کے مسائل کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نظریے کو لے کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ پاکستان کے اندر اٹھان جو ہے نا وہ حاصل کر سکتی ہے جو اس وقت ضرورت ہے جن مسائل کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وقار۔ سب سے پہلے تو اس تاثر کو زائل ہونا چاہیے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک مذہبی جماعت ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ شاعر اسلام حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، اسلام پسندوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں پسند کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہبی جماعت ہیں۔ ہم نے سیاست میں ایسے امیدوار اتارے ہیں، سیاسی میدانوں میں ایسے امیدوار اتارے ہیں جن کا براہ راست تعلق عوام کے ساتھ ہے، جو عوام میں سے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاست ناکام نہیں ہوئی ہے، افراد کی ناکامی سیاست کی ناکامی نہیں ہے۔
यहाँ पर अफराद और ज़ात और हस्तियाँ और आपके लोग ख्याल में नाकाम कि हुए हैं। मजहबी जमातों के लोग वो अहलियत साबित नहीं कर सके? देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि देखें, अफराद की नाकामी जो है वो ना तो मज़हब की नाकामी है और ना ही सियासत की नाकामी है। यहाँ पे उनका किरदार बेहतर नहीं था या वो बेहतर एजुकेट नहीं कर सके या वो बेहतर डिलीवर नहीं कर सके, ये एक अलग मौजू है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है ये महकूमों, मज़लूमों, पिसे हुए लोगों की दुआओं का सदका है। वो लोग जो 7 अशरों से महकूम थे, वो लोग जो 7 अशरों से अस्पतालों की राहदारियों में बैठे बैठे अपने मरीज़ जो हैं वो अल्लाह के हुजूर पेश कर चुके, यहाँ सूरत हाल हम हादसाती तौर पर सियासत में नहीं आए। हम एक पूरी तारीख़ रखते हैं, हमारे पास एक पूरी मुनज़्ज़म हिकमत अमली है, और ऐसा पाकिस्तान की हर यूनियन कौंसिल में हमारे पास एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत नौजवान हमारी टीमें काम कर रही हैं, मौजूद हैं। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि यौम तकबीर क्या होगा, यौम तकबीर में क्या होगा। यौम तकबीर 28 मई 2023 को मीनार पाकिस्तान पर होगी। इसमें हर उस शख्स के लिए दावत है जो शख्स इस्लामियत से मोहब्बत करता है, वो शख्स जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, उसका मसलक, उसका रंग, उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, अगर वो दायरा इंसानियत में आता है तो तकबीर कॉन्फ्रेंस उसके लिए है। जो शख्स पाकिस्तानियत से मोहब्बत करता है वो दुनिया भर में कहीं भी फैला हुआ है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहली बार बैरून ममालिक से भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हमारी इस तकबीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रही है। अब लोग क्यों मतवज्जा हैं इस तरफ? इसलिए मतवज्जा हैं कि हमने कभी भी फ़िरका परस्ती की सियासत नहीं की, सियासी इंतशार की बात नहीं की, आईने पाकिस्तान और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मुहिम जोई नहीं की। हम चाहते क्या हैं? हम आईने पाकिस्तान का निफाज चाहते हैं। हमारा सियासी हिकमत अमली क्या है कि हम लोगों को हुकूक देना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम मसाइल पर बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के फ़ज़ाइल इस कौम को बताना चाहते हैं। पाकिस्तान के फ़ज़ाइल क्या हैं? अब आप गौर करें, शारजा, दुबई, कतर, कुवैत, जद्दा, ये सहरा हैं। इनके पास कुदरत ने सिर्फ़ एक ही दौलत इन्हें अता की है और वो है तेल। इसकी बुनियाद पर ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होते हैं। उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को बेपनाह लाशुमार कुदरती वसाइल से नवाज रखा है और हम महकूम हैं, हम दबे हुए हैं। हमारे 95% लोग ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बच्चों की बड़ी तादाद स्कूलों में जाने से कासर है, नहीं जा रही। भाई गलती कहाँ पे हुई? गलती हमारी सियासत में हुई। हम एक निज़ाम तालीम नहीं दे सके। गलती कहाँ पे हुई? हम कोयले से बिजली पैदा नहीं कर सके, हम पानी के लिए डैम नहीं बना सके। तो ये इंतज़ामी गलतियाँ हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के पास अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी माहिरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मुसलसल कई अशरों से इसी पर काम कर रहे हैं कि हमने सूद से पाक मुआशी निज़ाम इस मुल्क में कैसे राज करना है। हम बातों का चूरन नहीं बेचते, हम ख्वाब नहीं बेचते, हम अल्हम्दुलिल्लाह ताबीरें बेचते हैं। बड़े लोग ताबीरें देखते हैं, ख्वाब नहीं देखते। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जब तकबीर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीनार पाकिस्तान पर जमा होगी तो हम एक मुआशी इनकलाब बयान करेंगे। हम इस मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए, इस मुल्क की सियासत से नफ़रत तासुब की बुलंद होती फसीलों में मुकालमे का दरीचा खोलने के लिए सियासत करेंगे
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی ہی نہیں، پاکستان سے باہر جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی تکبیر کانفرنس کے موقع پر مینار پاکستان میں موجود ہوں گے. آپ پہلی بار دیکھیں گے کہ اقلیتی نمائندے بھی انشاءاللہ مینار پاکستان پر موجود ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان بولنے والا مینار پاکستان پر موجود ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے تمام مسالک سٹیج پر موجود ہوں گے جو قومی وحدت، اتفاق اور اتحاد کا پیغام بن کر اہل پاکستان کو اس مرکز پر اکٹھا کریں گے. ہم نہیں مانتے مسلم لیگ کے نام پر معرض وجود میں آنے والی جو مسلم لیگوں کی الف بے جیم دال ایک پوری الف سے لے کر یہ تک ہیں، یہ نہیں، یہ بالکل بھی پاکستان کے مسائل نہیں جانتی، نہ پاکستان کے فضائل کا انہیں پتہ ہے. ہمارے پاس نبض شناس ایسے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اس سماج کی نبض اور اس سماج کی بیماریوں کو جانتے ہیں. انشاءاللہ یہ پاکستانیوں کی خوش قسمتی ہے اور مبارک لمحے آنے والے ہیں جب پاکستان مرکزی مسلم لیگ پوری شان و شوکت کے ساتھ پاکستان کے سیاسی ماحول کو اپنی گرفت میں لے لے گی. انشاءاللہ. بہت اچھی بات کیا آپ نے کہ قومیت کا جو رنگ پاکستان بننے کے وقت تھا وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس رنگ کو اجاگر کرے گی. تو عادل بھائی، خلا تو بہت ہے پاکستان کے اندر. اس وقت جو پاکستان کا سنجیدہ شہری ہے، محب وطن شہری ہے، وہ ان حالات پہ بہت زیادہ پریشان ہے. جو ہمارے سماجی رویے ہیں، جو ہمارے سیاسی رویے ہیں، خصوصاً پچھلے 10 دنوں کے اندر اور پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں سیاسی کشمکش ہے. تو سوال یہ ہے کہ اتنی جو ہماری قوم تقسیم ہے صوبائیت کے نام سے اور باقی چیزوں کے نام سے، پھر سیاسی فرقہ واریت ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے، ان سب چیزوں کو لے کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ قوم کو قوم بنانے میں کیسے کردار ادا کرے گی، اور یہ تربیت قوم کی جو ضروری ہے یہ کیسے کرے گی؟ اس حوالے سے کیا پلان ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس؟ اور بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، اور بالکل جو حالات ہوئے ہیں اس کے بالکل عین مطابق ہے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو سوچ کا انداز ہے، جس کو آپ منہج کہہ سکتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے. وہ پاکستان میں کسی بھی پارٹی کے پاس نہیں ہے. اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے 22 کروڑ عوام، وہ کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے. ہر شخص جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی مذہبی پارٹی ہے، کوئی سیاسی پارٹی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لوگ کسی لیڈر سے اختلاف کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں. تو وقار بھائی، ہم 22 کروڑ عوام ہیں. اس میں ہماری کچھ تقسیم ہے، کچھ ہم فرقوں پہ تقسیم ہیں، اور سیاسی پارٹیاں ہیں ہماری، اور اسی طرح مذہبی پارٹیاں. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہے، اور اس پارٹی کا جو شخص ہے، فالوور ہے، وہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے. تو ہمارا یہ ایجنڈا ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا، جو ایک انوکھا ایجنڈا ہے. لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے کہ کم از کم ایک نقطے پہ آپ اکٹھے ہو جائیں. ہم 22 کروڑ جو ہیں وہ مختلف اختلافات میں شکار ہیں اور شاید اکٹھے نہ ہو سکیں، ہر پوائنٹ پہ اکٹھے نہ ہو سکیں. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ کم از کم اس نقطے پہ آپ متحد ہو جائیں کہ جو بھی اختلاف ہو، کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے، کسی کی نفرت میں آ کے، اپنے ملک کو نہیں جلانا. اس میں کسی کی آپ کہتے ہیں جی مجھے فلاں لیڈر سے بڑی محبت ہے، تو چونکہ اس کو گرفتار کیا گیا تو میں اس لیے دوسرے کی پراپرٹی کا نقصان کر دوں گا، میں فلاں ادارے کو جلا دوں گا، میں جناب علی جو کورٹ ہے اس کا گھراؤ کروں گا. ڈنڈے سوٹے کی جو سیاست ہے یہ زیب نہیں دیتی مسلمانوں کو. اصل ہمارا ایشو یہ ہے، ہم نفرت میں اور محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جائز اور ناجائز دیکھتے ہی نہیں. جلاتے ہیں تو جلاتے چلے جاتے ہیں، مار داڑ شروع ہوتی ہے تو مار داڑ شروع ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے یہ جو قیادتیں ہیں ہماری سیاسی اور مذہبی، یہ اپنی عوام کو ٹرینڈ بھی نہیں کرتے، ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے، تربیت بھی نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ان کے کسی ذہن کے کونے میں یہ بات ہو کہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ مجھے پکڑا گیا ہے، مجھے مارا گیا ہے، مجھے جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، تو ان کے ذہن میں کسی کونے میں بات ہو کہ ایسا ہوگا تو یہ میں بچوں گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. گلیوں میں کسی کی جو لائٹ ہے وہ چلی جاتی ہے، ٹرانسفارمر جو ہے وہ جل جاتا ہے، تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے نیشن کا کہ جا کے سڑک بلاک کر دو،
سڑک بلاک ہوگی، ٹریفک رکے گی، تو پھر جو ہوگا پولیس آتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، وہ ان کو منتشر کرتی ہے، تو پھر وہ کام بھی ہو جاتا ہے. تو ہماری انتظامیہ جو ہے وہ بھی اس مائنڈ سیٹ پہ آ گئی ہے کہ اس حد تک معاملہ جائے گا تو تبھی ہم نے اصلاح کرنی ہے. انتظامیہ کو بھی چاہیے، اس کو بھی چاہیے کہ آپ دیکھیں نیچے بھانپیں سچویشن کیا ہے، عوام کن مشکلات سے دو چار ہے، ان کو ایڈریس بھی تو کریں نا، تاکہ ان کو کول ڈاؤن کریں، ان کو سکون ہو کہ جی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک فون کال پہ جب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جلاؤ گراؤ کرنے کی. تو دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی غلطی ہے، اور یہ سیاسی انتشار اس وجہ سے پھیلا ہوا ہے. تو ہمارا یہ انوکھا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ہم اکٹھا کریں گے اور قوم کو کم از کم ایک پوائنٹ پہ ہم متحد کر لیں گے. جو مرضی ہو جائے جلاؤ گراؤ نہیں کرنا. لیکن سوال یہ ہے نا کہ جو ہمارے رویوں میں شدت پسندی ہے ہماری قوم کے، اس کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس کیا لاہ عمل ہے، تربیت کا کیا نظام ہے؟ ہم تربیت کی بات کرتے ہیں اگر. جی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کہاں پہ جا کے یہ سارا کچھ کریں گے. تو الحمدللہ ہم عوام میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی کنیکشن بطور استاد، بطور وکیل، بطور بزنس، بطور ایک سیاسی جماعت، اور ہمارے اور بھی جو کلمے کی بنیاد پہ لنکس ہیں وہ سارے پبلک میں تو ہیں ہی. تو ہم انشاءاللہ تعالی تعلیمی اداروں میں جائیں گے، اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے. پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا. نوجوان نسل جو ہے ہماری سوشل میڈیا پہ اٹیچ ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہم جو یہ ہمارا منہج ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو سوچنے کا ایک انداز ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ نہیں جانتے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کی وہ محاذرہ ہی چاہتی ہے، وہ چاہے فیملی کے لیول پہ ہو، چاہے پارٹی کے لیول پہ ہو، کسی کمپنی میں کوئی کام کر رہے ہیں، لڑائی جڑائی داڑنا، بڑھ کے مارنا اس کو پسند کیا جاتا ہے، اور جھوٹ کو پسند کیا جاتا ہے، سچ کو پسند نہیں کیا جاتا. تو یہ سٹارٹ سے ہی ہے. تو ہمیں سکولنگ کے لیول پہ ایک نیشن بلڈ کرنا ہوگی. اپنا جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ کا، جو مدینے کی ریاست کا نظریہ ہے، وہ سکولنگ بچوں کے لیول سے اس کو پینیٹریٹ کر کے اوپر لانا پڑے گا. اور جب وہ لوگ اقتدار میں آئیں گے، وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے، اقتدار میں آئیں گے. یہ کوئی 10-12 سال سے زیادہ کا عرصہ لگے گا. ایک دم کوئی کسی کے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک چینج آ جائے گی، ہم حکومت میں آئیں گے تو چینج آ جائے گی. یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے، اور قومیں ٹائم لیتی ہیں، قومیں بنتے ہوئے ٹائم لیتی ہیں. تو ایک نظریہ پروان چڑھا ہے ہمار جلاؤ گراؤ کرنے کا، توڑ پھوڑ کرنے کا، بڑھ کے مارنے کا. اس کے کاؤنٹر جو اصل نظریہ ہے، جو مدینے کی ریاست کا نظریہ ہے، اس کو آپ نے انجیکٹ کرنا ہے، مکمل ایک 180 کے اینگل پہ آپ نے چینج کرنا ہے. تو یہ گراس روٹ لیول پہ ہوگا. تو ہمارے پاس حکمت عملی یہ ہے انشاءاللہ، بچوں کے جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ، جا کے ذہن سازی کر رہے ہیں، ہم کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، اور سخت محنت ہو رہی ہے. ہمارے حارث بھائی بھی ہیں، وہ بھی موو کر رہے ہیں. پوری ٹیم جو ہے وہ پورے پاکستان میں موو کر رہی ہے، ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے، کمپین چلا رہی ہے، ذہن سازی کر رہی ہے، اور نوجوانوں کو اس بات پہ تیار کر رہی ہے. یہ ہمارا ملک ہے، اس کو نہیں جلانا، اتحاد قائم رکھنا ہے. دشمن کی یہ چال ہے، جب بھی اس نے ہمیں مارا ہے، توڑ کے، لڑا کے، اور پھر حملے کیے اور مارا ہے. تو ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، کم از کم اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ لڑنا نہیں ہے. ٹوٹ جائیں گے ادارے پاکستان کے، ٹوٹ جائیں گے، پھر کون سنبھالے گا؟ پھر دشمن جو ہے وہ آ جائے گا. تو بہتر نہیں ہے یہ تھوڑی بہت روٹی مل رہی ہے، عزت ہماری کچھ نہ کچھ قائم ہے، کہ ہم اس آپشن سے بھی آگے برے حالات میں چلے جائیں کہ ہماری عزتیں محفوظ نہ رہیں، اور انسٹیبلٹی آ جائے، اور دشمن کی فوج آ جائے یہاں پہ، اور افراتفری پڑ جائے، حالات کشیدہ ہو جائیں. تو پھر ہم نے کہنا جی ہم سے غلطی ہو گئی، اس سے بہتر تو پہلے ہی تھا، کچھ نہ کچھ تو بہتر تھا. تو یہ رسک نہ لیں، اپنے آپ سے نہ لڑیں، انتشار نہ کریں، اکٹھے ہو جائیں. اتحاد امت نہ ٹوٹنے پائے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس کی ہم انشاءاللہ تربیت کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز. بہت خوبصورت بات کی کہ ایک سیاسی جماعت تعلیمی اداروں میں، لوگوں کے گھروں میں، معاشرے کے اندر رہ کے لوگوں کی تربیت کرے گی. ایسا کام کسی سیاسی جماعت نے پاکستان میں کیا نہیں ہے. تو لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک نا پیکج ہے،
یہ اس طرح نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کا کام ہے کہ سیاست کرنی ہے اور جھوٹی تقریریں کر کے ووٹ لینے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کا کام صرف تقریریں کرنا ہے, ووٹ لینا ہے اور دیٹس آل, اور ووٹ بھی اس لیے لیتے ہیں. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. اور اگر کہیں پہ زلزلہ آ جاتا ہے, کہیں پہ سیلاب آ جاتا ہے, تو اس کے لیے رفاہی ادارے بنے ہوئے ہیں. سیاسی جماعت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, لوگوں نے اجازت دی ہوئی ہے. سیاسی جماعتیں بڑے بڑے جلسے کرتی رہتی ہیں, سارا نظام ہو رہا ہوتا ہے, ادھر سیلاب میں لوگ بہہ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ان کو یہ بھی نہیں سوال پوچھتے بھئی آپ جا کے ان کو بچاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ رفاہی ادارے علیحدہ ہیں, اور مسجدوں میں جو جماعت کروانے والے لوگ ہیں وہ علیحدہ ہیں. ان کو وہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ سیاست میں آئیں. جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے امام, اس کو اجازت نہیں ہے کہ تم پارلیمنٹ میں آؤ. اور جو سیلاب میں مدد کرتا ہے لوگوں کی, جو رفائی کام کرتا ہے, بلوچستان میں مسئلہ ہو گیا, سیلاب آ گیا, سوات میں زلزلے آ گئے, اس میں جو رفائی کام کرتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ تم پارلیمنٹ میں آؤ. اور جو پارلیمنٹ والے ہیں, کیسی دیکھیں نا, حیرت والی باتیں اور لطیفے بھی ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں ہیں ان سے سوال نہیں پوچھا جاتا. وہ کلام روڈ ٹوٹ گئی تھی, سیلاب آیا تھا, تو آپ نے جا کے وہاں پہ رفائی کام کیوں نہیں کیے؟ جلسوں پہ تو آپ نے اربوں روپے لٹا دیے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ ہوگی, ہمارے پاس تو پھر ہم جواب دہ ہوں گے, ادروائز تو. جی گورنمنٹ کا ہونا کیا ضروری ہے؟ اور گورنمنٹ ہی تھی کے پی کے میں, گورنمنٹ ہی تھی, سیلاب آیا ہوا تھا, کوئی مدد نہیں کی. یہ تو اسمبلیوں سے استعفے اب دیے نا. تو میری گزارش ہے کہ مسجد, سکول اور پارلیمنٹ اس کو علیحدہ علیحدہ نہ کریں. عوام کو پتہ نہیں ہے, اس بات پہ تربیت کرنی پڑے گی کہ مسجد والے ہی سیاست کر سکتے ہیں, سیاست والے مسجد میں آ سکتے ہیں, سیاست والے ریلیف کا کام بھی کر سکتے ہیں. تو سیاست یہ نہیں ہے کہ ایک یونی ڈائریکشنل ہے, یہ ایک ملٹی پیکج ہے. اور ملک میں زمین پہ جتنے بھی انسانی ضرورتیں ہیں, سیاستدان ان سب کا احاطہ کرتا ہے. یہ ایک مکمل پیکج ہے. تو وہ فہم الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ کے پاس ہے. لوگ فہم رکھتے ہیں, صحیح نالج رکھتے ہیں, پرابلمز کا حل ان کو پتہ ہے کیا ہے. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اینکر پرسن بیٹھے ہوتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, اور چلیں جی مشکلیں ڈسکس کر کے نکل جاتے ہیں, کوئی کنکلوژن نہیں, اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سارا کچھ موجود ہے. فہم رکھنے والے, صحیح ڈائریکشن رکھنے والے, صحیح منہج رکھنے والے, سوچ رکھنے والے, درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, اور اس کا سلوشن بھی ان کے پاس ہے. بس اللہ تعالیٰ موقع دے گا انشاءاللہ, تو یہ قوم دیکھے گی کہ یہ ملک جو ہے وہ پاکستان, وہ انشاءاللہ انٹرنیشنل نقشے پہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرے گا انشاءاللہ. بہت خوبصورت بات کی عادل خلیق صاحب نے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ رویوں کی اصلاح کرے گی. لیکن حارث بھائی سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے, ایک طرف جلاؤ گراؤ, اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لاہور کے اندر جو کچھ ہوا, زمان پارک کو دیکھ لیں ہم, وہاں پہ جو کچھ ہمیں دیکھنے میں پچھلے 1 سال میں مل رہا ہے, اور اسی انداز سے جناح ہاؤس کے اوپر جو معاملہ ہوا, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ سیاسی گرفتاریاں اور یہ سارے مسائل ہیں, ان کے اوپر اس شدت کے اوپر یہ معاملات پہنچ چکے ہیں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال بن رہی ہے جیسی 1971 میں مشرقی پاکستان کے ساتھ صورتحال تھی. تو اس صورتحال کے اندر تکبیر کانفرنس کا ہونا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس صورتحال کو تکبیر کانفرنس بدل دے گی؟ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور ہم جتنے لوگوں تک پہنچ سکے, اور اللہ کے فضل سے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں آئی, لاکھوں میں اللہ کے فضل سے. کم از کم ہم ان کے ذہن تو بدلیں گے انشاءاللہ تعالی, ان کے ذریعے نیچے قوم کے ذہن بدلیں گے, ہم ان کی تربیت کریں گے, اور انشاءاللہ افراد کے ذہن بدلیں تو جو ہے نا ملکوں کے ماحول بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, آج اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. یعنی ہمارے پاکستان کی جو باقی سیاسی قیادت ہے وہ اپنے کارکن کو ڈانٹنے والی یا سمجھانے والی یا تربیت کرنے والی کوئی ماحول ہی نہیں ہے کسی کا. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو بتائیں گے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور یہ جب آواز یہاں سے جائے گی, اور یہ پہلا پروگرام ہے, اس سے آگے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو ہمارا پورا لایا عمل ہے کس طرح ہم نے پورے ملک کو اس وقت ہم نے موبلائز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, بات کرنی ہے انشاءاللہ, میڈیا پہ آئے گی, انٹرنیشنل میڈیا پہ آئے گی,
پاکستان کے عام جو میڈیا اس پہ چلے گی انشاءاللہ یہ بات، ٹھیک ہے. ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا جو اس سے پہلے لوگ جس کو بھگت تو رہے ہیں لیکن ڈسکس نہیں کر رہے، تو ہم ڈسکس کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیا نیریٹو آپ دیں گے ان مسائل کے اوپر؟ 2 شدتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر. جی جی. اس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک ایسا نیریٹو جس کی بنیاد پہ یہ دونوں طبقات ہمارے ملک کے اندر جو ماحول ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ متحد ہو جائیں اور اتحاد کی فضا بنے، وہ نیریٹو کیا ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس؟ دیکھیں نا، ان میں سے ہر ایک کو موقع ملا ہے. پہلے یعنی گورنمنٹ تھی، مثال ہے نون لیگ کی تھی، بعد میں پی ٹی آئی کی آ گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی حکومت ہے، کیونکہ سب سے بنیادی ذمہ داری یہ حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ حکومت ایسا ماحول پیدا کرے جس ماحول میں ڈائیلاگ ہو، ٹھیک ہے، جس میں لوگ بیٹھیں، سب آ کے بیٹھیں. جناب جب بیٹھیں گے، ڈسکشن کریں گے، تو جو غلط فہمیاں نا وہ آدھی ویسے ہی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ کردار اس طرح ادا نہیں ہوا جناب، ٹھیک ہے. حکومت میں رہتے ہوئے بھی جناب حکومت کی حرکتیں یہی رہی ہیں کہ جناب دوسروں پہ الزام تراشی، پروپیگنڈا اور جناب یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پاکستان میں جو ہے نا یہ جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، ہمیشہ یعنی کوئی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، ٹھیک ہے. جو کچھ ہونا چاہیے وایا کورٹ ہونا چاہیے، وایا قانون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جب اس کو قانون کو پامال کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اس سے ملک کے اندر انارکی پیدا ہوتی ہے. یہ ریاست کا مین پلر ہے جس پہ ملک قائم ہوتا ہے جناب، ملک کے قانونی ادارے. تو یہ بھی یعنی سمجھانے والی بات ہے، قوم کو سمجھانے والی بات ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. مزم کر کے آئے ہیں، ان کو سمجھائیں گے، ڈسکشن شروع کروائیں گے. یہ لوگ نیچے اپنے کارکنان کی تربیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم تو یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے ریاض بھائی کہ ایک بڑی اہم ڈسکشن پاکستان کے اندر ہوتی ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے طبقات ہیں، خصوصاً اقلیتوں کی اگر بات کی جائے یا خواتین کی بات کی جائے یا پسے ہوئے طبقات کی بات کی جائے، جو جن کے حقوق جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہیں، جن کو وہ انوائرمنٹ پاکستان کے اندر میسر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ذات پات کے ہی نظام کو ہم دیکھ لیں، پاکستان کے اندر جو ہے اس میں کتنے طبقات ایسے ہیں جن کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں. ہمارا جو سوشل انوائرمنٹ ہے ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا. تو ان مسائل کو خواتین کی بات کی جائے، اگر مثال کے طور پہ اگر خواتین کی بات کی جاتی ہے، ایک بڑا اہم کنسرن یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر خواتین کو ان کا وراثت کا حق نہیں دیا جاتا. اور اسی انداز سے باقی طبقات کا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی فوٹنگ کیا ہے، موقف کیا ہے؟ اور اس پہ جو بات حارث بھائی نے کی کہ ہم آن گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو دسترخوان اور باقی ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، ان ایشوز کو لے کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کیا موقف ہے، کیا لاہ عمل ہے؟ ہم بہت زبردست سوال کیا آپ نے. دیکھیں، ساحر نے کہا تھا کہ میں نہ دوں گا تمہیں وہ کھیت جلانے کا سبق، میں نہ دوں گا تمہیں وہ کھیت جلانے کا سبق، فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے. طبقات، اقلیتیں، خواتین، دیکھیں یہ کس سماج میں ہوتا ہے؟ جس سماج کی تربیت نہیں کی گئی، جس سماج کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں خواتین 7 اشروں کے بعد آج ایک نئی چیز نکل آئی کہ حقوق چاہیے. چند خواتین ہیں، چند فارن فنڈڈ NGOs ہیں جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رہی ہیں. آپ نے سوال مجھ سے کیا لیکن تھا ریئل کہ لائف آپ مسائل تو ہیں نا ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کے، ہم ان کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. میں اسی پر آ رہا ہوں. آپ مذہبی جماعت ہیں یا آپ سیاسی جماعت ہیں؟ تو میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں. دیکھیں، ہم چاہتے ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا 2 ٹوک اور کھلا اعلان ہے کہ پاکستان میں موجود تمام خواتین کو ہر وہ حق حاصل ہے جو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل تھا. اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک ادارے کی سربراہ تھیں. آئینی طور پہ تو یہ بات درست ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اس چیز کی ہماری سوسائٹی میں میں اسی پر آتا ہوں.
اسلام نے خواتین کو کیا کیا حقوق دیے کہ آج ہم سفید کپڑوں میں ملبوس جو ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں اسپتالوں میں کام کرتی ہیں ہم انہیں سسٹر کہتے ہیں. تو یہ سسٹر ہم انہیں کہتے ہیں، بہن کہتے ہیں. تو یہ 1400 سال پہلے بھی یہی ابتدائی طبی امداد فراہم کرتی تھیں یہ خواتین. اس دور میں بھی جو ہم المومنین تھیں، جو صحابیات تھیں، وہ غزوات میں شریک ہوتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ تجارت بھی کرتی تھی. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ خدیجہ جو تھیں وہ ایک ادارے کی سربراہ تھی. اس وقت یہی ادارے ہوتے تھے. ایک بڑا بزنس، بہت بڑا بزنس تھا، ایک بڑی تجارت تھی. آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنی خواتین کو پاکستان کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں اختیار و اقتدار دیا تو ہم خواتین کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس کے صرف انہیں خواب دکھائے گئے. ہم نے انہیں ایجوکیٹ نہیں کیا. ہم جل جاتے ہیں. اس خواتین کے حقوق پر بات آتی ہے تو ہم جل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ خواتین دیکھیں، آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں، 80% کے قریب خواتین جو ہیں وہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی بنی ہوئی ہیں. 80% خواتین کام کرتی ہیں. ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کے حقوق کو بتانا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. انہیں ایجوکیٹ کر کے انہیں اپنے شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہے. خواتین کے جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک جامع اور منظم حکمت عملی کے تحت پورا پیپر ورک کر چکی ہے. انشاءاللہ ہم یوم تکبیر کے موقع پر خواتین کے حوالے سے بھی تمام اہم اعلانات کریں گے، اور خالی اعلانات نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی رائٹس آف آرگنائزیشن دیں گے. سب سے پہلے اپنی تنظیم کے اندر انہیں حقوق دیں گے، اپنے گھروں کے اندر انہیں حقوق دیں گے. جب ہماری خواتین ہمارے گھروں میں جو ہے وہ خود مختار ہوتی ہیں، جب ہمارے گھروں میں انہیں حقوق ملتے ہیں تو وہ خواتین باہر آ کر حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں. ہر وہ حق جو اسلام نے دیا ہے، جو آئین پاکستان نے دیا ہے، آئین پاکستان میں درج کوئی حق اسلام سے باہر نہیں ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ عملی طور پر اپنی خواتین کو باوقار بنانے کے لیے انہیں ان کے تمام حقوق دے گی. بلکہ ہم بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم مزدوروں کو بھی حقوق دیں گے، ہم کسانوں کی آواز بھی بنیں گے، ہم صنعت کاروں کے بھی انشاءاللہ تعالی آواز بنیں گے. آج ہم جو یوم تکبیر کے موقع پر تکبیر کانفرنس کر رہے ہیں، دراصل یہ پاکستان کے کسانوں کی آواز ہے. پاکستان کے مزدوروں کے جذبات کی ترجمانی ہوگی اور عملی طور پر ہوگی. پاکستان کے فنکاروں کی ترجمانی ہوگی. آپ تکبیر کانفرنس میں پاکستان کے کسان دیکھیں گے، پاکستان کے مزدور دیکھیں گے، پاکستان کے فنکار دیکھیں گے، پاکستان کے انجینئرز دیکھیں گے، پاکستان کے ڈاکٹرز دیکھیں گے، پاکستان کے فلاسفرز دیکھیں گے، پاکستان کے ادیب اور دانشور دیکھیں گے. اور انشاءاللہ ہم اس تاثر کو زائل کریں گے کہ ہم کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک مذہبی جماعت ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم کھلے دل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہر اس شہری کے جذبات کی ترجمانی ہیں جو شہری پاکستانی شناختی کارڈ رکھتا ہے. بہت زبردست بات آپ نے کی. میں وقار بھائی ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. ریاض بھائی کا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم مذہبی اور سیاسی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بھی ہے، مذہبی بھی ہے. سیاست مذہب علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ مذہبی بھی ہے، سیاسی بھی ہے. جو بھی انسان کو درپیش مسائل ہیں ان سب کا حل ان کے پاس ہے. تو سیاسی مذہبی یہ دونوں ہی ہیں. یہ نہیں کہ دونوں نہیں ہیں، یہ دونوں ہی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت زبردست بات. میرا آخری سوال ہے حارث بھائی سے اور عادل بھائی سے کہ تکبیر کانفرنس ایک بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہو جائے گا، اور اس کے بعد پارٹی کے ایک طرح سے کہہ لیں تاسیسی جلسہ ہو جائے گا، اور قوم کی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے گی پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جس ایجنڈے کے ساتھ آج کام کر رہی ہے. تو اس کے بعد لاہور کے مسائل کو لے کے خصوصاً پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا آگے کا ایجنڈا کیا ہے، آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جبکہ ایک ہائپ نیشنل لیول پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو مل جاتی ہے، تو وٹ وی ول ڈو دا نیکسٹ، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بس ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کر لوں کیونکہ آگے سوال ہے یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، اور جناب یہ ٹریفک بلاک نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ،
تو یہاں سے یہ کوئی تاثر نہ لے جائے کہیں کہ جی یہ نون لیگ کے خلاف ہیں، یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، یہ جناب پیپل پارٹی کے خلاف ہیں. ایسی بات یہ ہر نہیں ہے. پارٹی نے یہ کام کیا اپنے اپنے ہر وقت پارٹی میں. نے کیا ہے تو ہم اس طبقے کے خلاف ہیں. مثلا حال ہی میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے پتہ نہیں شامل ہیں یا نہیں شامل، وہ تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا. تو جب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو کو نہیں جلانا چاہیے تھا، کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں جلانا چاہیے تھا، اختلاف ہونے کے باوجود بھی صبر کرنا چاہیے تھا، تو جو ہماری آڈینس ہے، پی ٹی آئی ایک وفاقی جماعت ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت جو ہے، کوئی بھی پارٹی جو ہے، اس میں یہ جو گند ہے اس کو صاف ہونا چاہیے اور اس فیکٹر کو بین ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے. ہاں اگر آپ پبلک سمجھتی ہے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی تو اتنی تعداد میں نکل آؤ، پرامن احتجاج میں اتنی تعداد میں نکل آؤ کہ ہر کام ہر سسٹم رک جائے، توڑ پھوڑ کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ توڑ پھوڑ جو ہے ایک سیاسی جماعت کی ایک کمزوری ہے کہ اس سے وہ پبلک کٹھی نہیں ہو پا رہی اور شاید لوگوں کا بھی دراگ بھی ہو رہا ہے اس کا. جی، تو وہ اس کو فیس سیونگ کرنے کے لیے توڑ پھوڑ کر کے تو اس ڈائریکشن میں موڑ دیتی ہے. یہ طریقہ کار نہیں تھا. اب وہ سوال میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا. سوال یہ تھا کہ اس کے بعد کیا ہے عمل کیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ تکبیر کانفرنس کا کر کے جلسہ تو ہم انشاءاللہ پورے ملک میں اپنے ساتھ لوگوں کو اور جوڑیں گے، تنظیم سازی کریں گے. انفراسٹرکچر ہمارا جو ہے سب سے پہلے انفراسٹرکچر مضبوط بنائیں گے. اس کے بعد ہم نے تربیتی پروگرام کرنے ہیں، حارث بھائی کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پورے لاہور میں موو کریں گے. لاہور میں جو ہماری جو سوچ ہے، جو نظریہ فکر ہے، نوجوان نسل تک پہنچ کے ان تک وہ ہم نے انجیکٹ کرنا ہے. اور انجیکٹ کرنے کے بعد ہم نے پورے لاہور کو بغیر حکومت کے انشاءاللہ بغیر حکومت کے، ہاں جی، ابھی فی الحال الیکشن سے پہلے جی ابھی فی الحال اس میں کام شروع کر دینے ہیں، رفائی کام شروع کر دینے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنی شروع کر دینی ہے. لوگوں کو تربیت دیں گے کہ معاشروں میں ڈسپلن لے کے آئیں. دیکھیں ڈسپلن کا بڑا اہم رول ہے زندگیوں میں. ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے، صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، گند پڑا ہوا ہے، پانی جو ہے وہ خالص نہیں ہے، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ان کو نہیں مل رہی، صحت جو ہے وہ بہت بڑا المیہ ہے، ہاسپٹلز کا نظام تباہ ہوا ہے. تو الیکشن سے پہلے انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے رفائی کام کرنے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. لوگوں کو جو ان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے روٹی اور ان کو کچھ حد تک انکم چاہیے زمین پہ گزر بسر کرنے کے لیے، اس کا انتظام کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے انتظام کرنا ہے ان کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ صحت ہے. اس کے لیے ہم ڈسپینسریز وغیرہ، ادویات وغیرہ سستی ان کو فراہم کریں گے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیمپ لگائیں گے، بلڈ گروپنگ کریں گے، تو یہ ہم ان کو فراہم کریں گے. تیسرا بنیادی حق ہر شہری کا وہ تعلیم ہے. تو تعلیمی اداروں سے ہماری پہلے ہی بڑی الحمدللہ وابستگی ہے. تو ہم نے ہر شہری کو بتانا ہے کہ تعلیم تمہارے مستقبل کے لیے کتنی ضروری ہے. اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں. تو یہ سارے کام ہیں جو ہم نے انشاءاللہ الیکشن سے پہلے مکمل کر لینے ہیں. جی حارث بھائی، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، خصوصاً نوجوان جو اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی پاور ہے اور ہماری آبادی کا 60-70% یوتھ ہے، اس کو لے کے خصوصاً کیا ہمارا ایجنڈا ہے؟ ہماری نوجوان ان کے پاس اس وقت رائے عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بیچارے کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، پھر وہ استعمال ہو جاتے ہیں. تو ہمارا تو انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ان کو کور کرنا ہے. ہم ان کو اپنے ساتھ کاموں میں شامل کریں گے، جو ویلفیئر کے کام اور جو ہمارے ویلفیئر کے کام ہیں. ہماری اور باقیوں کی سوچ میں فرق ہے. یہ سب پاکستان میں پولیٹیکل سوچ یہی ہے کہ سارا پیسہ پبلسٹی پہ لگاؤ، اس کے بعد اگر آپ جیتنے کے بعد اگر کوئی سرکاری بجٹ ملے گا تو کام ہوگا، نہیں تو کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے نعرہ لگایا ہماری سیاست خدمت انسانیت. یہ پیچھے سیلاب آیا، یہ جو گرمیوں میں آیا تھا، الحمدللہ ہم نے جو لاہور سے سامان بھیجا وہ 231 ٹرک سامان تھا. رمضان میں ہم سحری افطاری کرواتے رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے، اور اگر ہم پاکستان کی باقی جماعتوں کو دیکھیں تو بحیثیت فرد تو کسی نے کچھ کیا ہوگا، بحیثیت جماعت کسی کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں. ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے. تو ہم کام کر رہے ہیں لاہور میں گراس روٹ لیول پہ، یعنی یونین کونسل کی سطح پہ ہم ٹیم بنا رہے ہیں اور اس کا وہاں پہ دفتر ہوگا
اور ہر یونین کونسل کی سطح پہ ہمارا سستا تندور ہوگا، ہر یو سی کی سطح پہ سستا سبزی بازار ہے، سستا بچت بازار ہے. اسی طرح جو ہے نا ہمارا ہر یونین کونسل کی یا یعنی ہماری وہاں پہ بلڈ ڈونر سوسائٹی بنی ہوئی ہے ہر یو سی کے سطح پہ، ٹھیک ہے. اس طرح وہ لوگ آپس میں سامان خرید کے، کوئی اجتماعی سامان خرید کے رکھ لیتے ہیں، پھر علاقے میں کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو دے دیتے ہیں جناب، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام ہیں، ان کا تعلق ہے جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس حکومتی وسائل ہوتے ہیں، پھر آپ اسے اگلی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فی الحال ہم چونکہ اس اسٹیپ میں ہیں تو ہم اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہر سطح پہ، اور جب یہ گراس روٹ لیول پہ کمیونٹی بنتی ہے، کوئی ٹیم بنتی ہے، نیٹ ورک بنتا ہے، یہاں سے پھر لیڈرشپ تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہی دن کوئی بندہ پاکستان لیول کا لیڈر تو نہیں بن جاتا، پہلے وہ 5 بندوں کی ٹیم چلاتا ہے، پھر 10 کی چلاتا ہے، پھر 20 کی، پھر 100 کی چلاتا ہے، چلا کے وہ بندہ جناب وہاں سے لیڈرشپ تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہی ہے کہ ہم نے پاکستان میں یوتھ لیڈرشپ تیار کرنی ہے یوتھ انشاءاللہ. لیڈرشپ دینی ہے. جی. اور یہ کسی سیاسی جماعت نے اب تک یہ کام نہیں کیا اس انداز سے جس انداز سے یہ ہونا چاہیے تھا. کسی کا ذہن نہیں ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے. ورکنگ نہیں ہے، کام نہیں ہے جناب، ٹھیک ہے. تو ان کے پاس ہم جو کام دے رہے ہیں یہ تو سارا سال اور 24 گھنٹے کا کام ہے جناب، ٹھیک ہے. اچھا، خدمت، تعلیم، صحت کے علاوہ نا ہمیں بڑی ضرورت ہے نوجوان نسل جو اسکولوں کالجوں میں جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو نہیں جا رہے ان کو ہم لے کے آئیں، تعلیم اس کے لیے بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی بڑا ایشو ہے، عام پبلک کا روزی روٹی یہ مسئلہ ہے. اس کے لیے نا ہم ایک فری لینسنگ پروگرام بھی متعارف کروا رہے ہیں، اپنے اداروں میں ہم نے متعارف کروایا ہوا ہے، تو پورے لاہور لیول میں بھی ہم وہ متعارف کروائیں گے. خاص طور پہ جو خواتین ہیں، ہماری جو خواتین ہیں وہ گھر بیٹھے ارننگ کر سکتی ہیں اور ہزاروں سے لاکھوں روپے کما سکتی ہیں فری لینسنگ کر کے. تو ہم نے اداروں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے. تو اب ہم مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ حارث بھائی اور احسان بھائی کے ساتھ مل کے تعلیمی اداروں میں جا کے جو اپنی یوتھ ہے اس کو امپاور کریں گے کہ جی آپ اپنے والدین پہ، ملک پہ بوجھ نہ بنیں، آپ خود گھر بیٹھ کے پیسے کمائیں، ہزاروں روپے کمائیں اور لاکھوں روپے کمائیں. کیونکہ اس جگہ، اس موقع پہ ضرورت ہے کہ ہم اکنومیکلی بھی اسٹیبل ہوں. تو خواتین کے لیے ہمارے پاس بڑا اہم پروگرام ہے، اور وہ بچے بھی کر سکتے ہیں، میل بھی کر سکتے ہیں. گھر بیٹھا ہمارا اسٹوڈنٹ پڑھے گا بھی اور اپنا خرچہ بھی اٹھائے گا اور انشاءاللہ اپنے والدین کے اخراجات بھی اٹھائے گا. یہ بھی پروگرام ہے انشاءاللہ. بہت زبردست. یہ ساری باتیں جو آپ نے عرض کی ہیں یہ بہت انقلابی اقدامات ہیں پاکستان کی سیاست میں اور کسی سیاسی جماعت کی طرف سے. ہم نے جو آج بات کی ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ کھڑی ہے، اسی نظریے پہ جس پہ پاکستان بنا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے نام سے یہ کام کرنے جا رہی ہے، اور بغیر حکومت کے، بغیر سرکاری وسائل کے بھی الحمدللہ کام کر رہی ہے. اور کردار قوم کے سامنے ہے. رمضان کے اندر لاکھوں افراد کو سحریاں اور افطاریاں صرف ضلع لاہور کے اندر کروائی گئیں. اور اسی انداز سے یوتھ کے لیے جو ایک پروگرام ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا، اسی انداز سے جو قوم کی تربیت ہے، جو کہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ نہیں ہوا. تو اس ایسی سیاسی جماعت کا آنا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایکسائٹمنٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پاکستان میں جو ہے نا وہ بہتری چاہتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی بہت محبتیں پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور جو پاکستان کے اندر اس وقت انارکی اور انتشار والی فضا میں نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد تبدیل ہوگی. آپ سب محترم معزز مہمانان کا شکریہ کہ آج آپ نے وقت نکالا اور اپنی تیاریوں کی جو سلسلہ تھا سارا اس میں سے وقت نکال کے آپ یہاں پہ ہمارے پاس آئے. تو آپ کا بھی شکریہ. وہ سب لوگ جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو اس چیز کے اوپر کھڑا کرے جس کے لیے پاکستان بنا ہے، اور یہ وہ تبدیلی لے کے آئے جس کے لیے پاکستان بنا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ.